السلام علیکم جی. آج ہم نے کہا کہ ایک بہت بڑا انکشاف، یا انکشاف تو نہیں ہے، یقیناً ان کے علم میں ہوگا، ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. اور وہ انکشاف کیا ہے؟ انکشاف جو ہے وہ پاک چائنا ریلیشن کے بارے میں ہے یا سی پیک کے بارے میں. اس کا اطلاع جو ہے وہ ہمیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ممبران نے دی ہے. اچھا جی، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کے ان غیر سرکاری اداروں میں شامل ہے. یہ غیر سرکاری ادارہ ہوتا ہے، اس کو ریگولیٹ سرکار ہی کرتی ہے. یہ ان میں شامل ہے جن کو یہ امپاور کیا گیا، جن کو یہ پاورز دی گئیں کہ اگر وہ ایئرپورٹ پہ آئے کسی بندے کے بارے میں فون کر دیں یا لیٹر لکھ دیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو اس کو وہاں پہ ویزا دے دیا جائے. یہ اس کو لیگلی امپاورڈ کیا گیا نواز شریف صاحب کے دور میں. اب یہ جو پاور ہے، اس پاور کو دیکھیے، ایک سرکار آرڈر جاری کرتی ہے، وہ آرڈر امپلیمنٹ کیسے ہوگا، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے، یہ ساتھ میں ڈٹرمن ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاور دی گئی اور چائنا سے آنے والے انویسٹرز کو پاکستان کے اندر اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے، کمپنی رجسٹر کروانے کی اجازت ہے، اور چیمبر آف کامرس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، یہ اجازتیں بھی ایک خط کے ذریعے دی گئیں اور اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت نہیں لایا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان کے لاہور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس، اور جس کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں یوتھیے، اتنی زیادہ کمپنیاں نئی رجسٹر ہو گئیں. وہ بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے؟ چائنا کے جو پچھلے سفیر تھے لی جنگ صاحب، ایک دو جگہ پہ ان سے ملاقات رہی، انٹریکشن بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، اور میں نے انہیں جب یہ کہا کہ جناب ہمیں تو چائنا سے فراڈ ہی آ رہا ہے، تو پہلے پروڈکٹ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا ہم دنیا کے تمام گریڈز بناتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بائر یا انٹرپرینیور یا امپورٹر وہاں پہ جا کے کون سا گریڈ خریدتا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے. ہمارے پاس تو ٹاپ کوالٹی بھی دستیاب ہے، ہم تو ایپل بھی بناتے ہیں. ایک بات یہ انہوں نے جواب دی. دوسری بات، جب میں نے یہ کہا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے فراڈ بہت ہو رہے ہیں چائنیز کی طرف سے، تو انہوں نے فرمایا کہ چائنیز جو ہے وہ 1 ارب سے زائد لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں تمام ورائٹی، تمام ویریئنٹ پائے جاتے ہیں جس طرح کہ آپ کی سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں پائے جا سکتے ہیں. ان کے اندر بھکاری بھی ہوں گے، ان کے اندر فراڈیے بھی ہوں گے، ان کے اندر جیب کترے بھی ہوں گے، ان کے اندر ڈاکو بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں داد دیں، ہم نے 1 ارب بندوں کو مینج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور غربت کا وہ ایکسٹریم ہمارے ہاں نہیں ہے جو اب کے مسائے انڈیا میں ہے. بات ان کی ویلڈ تھی اور جسٹیفائڈ تھی. اب جو پاکستان کے اندر جب چائنیز فراڈ شروع ہوئے، اور خاص طور پہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ پیرامڈ سکیمیں جو ہیں یہ والی شروع ہوئیں، اور پتہ چلا کہ ان کے پیچھے بیشتر چینے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی. اور سب سے پہلے وہ ایف آئی اے کا زور بھی تو چلے گا نا، پہلے غیر سرکاری پارٹی نو پکڑ کے لاؤ نا. سب سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس کو کھڑا کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کس رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ان کو ممبرشپ دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو یہ ایک لیٹر آیا ہے. انہوں نے کہا جی لیٹر تو کچھ نہیں ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بتائیں، یہ کب گزٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہوا وہ بتائیں، اور پھر آگے بتائیں کہ آپ کا میرٹ کیا ہے. لہٰذا لاہور چیمبر آف کامرس کے جو اس وقت کے احباب تھے ان کو کافی زیادہ بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے، پھر ان کی ممبرشپ بند بھی کی گئی 2 مرتبہ. ان کو 2 سال ایسے بھی گزرے کہ چیمبرز نے ان کی ممبرشپ نہیں دی، لیکن باوجود ہر سال الیکشن ہوتا ہے اور نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، پھر وہ کھول دی جاتی رہی اور کھول دی جاتی ہے. چیمبر کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ اس کی فیس آئے گی ڈالروں کے اندر تو چیمبر کو پیسے ملیں گے، تو وہ اس لیے وہ فیسیں بانٹتے جاتے ہیں، وہ ممبرشپ بانٹتے جاتے ہیں. اب وہ ممبرشپ ہوتی ہے تو پھر وہ ایس سی سی پی اور سیل ٹیکس رجسٹریشن، وہ وہاں سے اپنا آئی ڈی کارڈ یا اس کی کاپی بھیجتے ہیں، یا کمپنی کا وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو بھی انہوں نے وہاں پہ رجسٹر کروائی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک وکیل صاحب کو 5,000 سے 50,000 روپیہ دیتے ہیں، وہ وکیل صاحب ان کی تمام رجسٹریشنیں کروا کے ان کو وہیں بھجوا دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کی ایک کمپنی قائم ہوگی، ورچوئل نہیں، فزیکل. کاغذات میں یہی ہے کہ وہ فزیکلی آیا تھا یا اس کا وکیل آیا تھا، تو وہ آیا تھا.
اب یہ اتنا بڑا لیکونہ ہے کہ جس کو طے کیے بغیر ہم چائنا سے آنے والے، وہ تو عمران خان صاحب کی عظمت کی جے جے کار ہو کہ انہوں نے روپیہ ٹکے ٹوکری کر دیا، ٹھیک ہے. تو پہلے اگر 100 روپے کا فراڈ کر کے وہ $1 بنا لیتے تھے، اب انہیں 250 روپے کا فراڈ کر کے $1 بنانا پڑتا، تو وہ یہاں سے پڑے چلے گئے. انہوں نے انہوں نے کہا افریقہ میں زیادہ بونگے پائے جاتے ہیں، یہ ذرا چلاک ہوتے ہیں، یہ بعض مقامات پہ سوالات اٹھا دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ وہ کام شروع کر دیے. لیکن اس کو کچھ تو کرنا ہے. گزشتہ دنوں لاہور چیمبر آف کامرس نے وفاقی سیکرٹری کامرس کو کہا کہ جناب ہمیں اس پہ آ کے رہنمائی کی جائے. تو وہ پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میں آؤں گا. جب ادھر سے اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا بھائی پالیسی میرے کول بھی کوئی نہیں، تو میں کی آ کے تو دساں اور میں کی ڈیفینڈ کراں. یعنی پالیسی کوئی نہیں بنی ہوئی. ایک آفس آرڈر تھا، نوٹیفیکیشن بھی نہیں کہہ سکتے، آفس آرڈر تھا جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جاری کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پالیسی بننی تھی. پالیسی کے بعد اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بننے تھے، پھر اس کو نوٹیفائی ہونا تھا. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑا لیکونہ ہے. اور یہاں سے جو دوسرے مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے شادیوں والا اسکینڈل کھڑا کر کے ان کا راستہ تو روکا، لیکن اس راستے کو بند کیا جانا ہے اور اس کے آگے ایک کھڑکی لگائی جانی ہے کہ جب ہم کھڑکی کھولیں اور جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں واپس جانے دیں. یہ والا جب تک نہیں ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں سے پیور انویسٹمنٹ پاکستان میں آ پائے گی. تو یہ ایک اتنا بڑا لیکونہ ہے جس کی نشاندہی کرنا اور توجہ دلانا حکومت، اگرچہ حکومت کو بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنا کام جو ہے وہ کر دیں. ہمسایہ جو ہوتا ہے، بھائی بھی جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ بھی نوک کر کے گھر کے اندر آتے ہیں. انے واہ نہیں آیت، ٹھیک ہے نا. تو چائنیز ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس طرح ان کے ہاں جا کے اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں پاکستانیوں کے اوپر. اتنی آزادی کے ساتھ تو ہم وہاں پہ گھوم بھی نہیں سکتے جتنی آزادی کے ساتھ ہمارے چینے بھائی آ گئے یہاں پہ گھومتے ہیں اور کمپنیاں رجسٹر کرواتے ہیں. تو یہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سارا کام ڈلی جا رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے متعلقہ وزارتوں کو اور متعلقہ محکموں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. توجہ دلانا آپ کا اور میرا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے، بینگ اے پاکستانی. یہ جی آج کا ایک ویلاگ تھا. میں نے کہا اس کے اوپر ہم نظر ڈالتے چلیں، اور فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ای میل ایڈریس ہے ہمارا، اور نیچے 2 اکاؤنٹس بھی ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ڈال لیا کریں. ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.